رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرنیں ابھرتی ہیں۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا کیا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ سورۃ الضحیٰ آیات 6-7۔ بے شک ایسا ہی ہے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار ہی تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشت بدنداں تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار نہ سمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا، سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے،
اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بیتاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے، اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اسرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ، کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر خواہ تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا، خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا،
خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچایا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بند جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آئے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانے والوں کے ساتھ عکاز، مجنہ اور ذل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتیں، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے۔ اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی۔ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر آتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے 10 سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور بینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں۔ بچوں نے تہ بند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہ بند انہوں نے کندھے پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتیں، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد، رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی تو نیند آ گئی، پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا ہو یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری و ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہ برس رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ
حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں۔ رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتیں اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب، وہ روزی کی فکر کرتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتیں، خوب نفع اٹھاتیں اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتیں۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھیں۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ، محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا بولیں، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا
سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔